إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلوات. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان.
مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات محمد صدا یہ آتی تھی زہرا کرن سے ہائے حسین پڑا ہے خاک پر مقتل مصر کٹائے حسین خطا معاف جو حر کی امام نے کر دی تب اپنے ہاتھوں سے چھوڑے جری نے پائے حسین جوان لال کے سینے سے کھینچ لی برچھی ذرا بھی ہاتھ تمہارے نہ تھر تھرائے حسین منہ اپنا پھیر کے روئے وہ ظلم کے بانی جب اپنے ہاتھوں پر اصغر کو رن ملائے حسین زمین کانپ گئی آسمان لرز اٹھا تیرے خیام لعینوں نے جب جلائے حسین گھرے تھے نرغے آدم اس طرح سرور تلاش کرتی تھیں زینب نظر نہ آئے حسین تجھے لعینوں نے پیاسا قتل کر ڈالا دیا نہ پانی کا قطرہ بھی تجھ کو ہائے حسین فرس گر کے کیا سجدہ خدا قدیر
چلا گلے پجو خنجر تو مسکرائے حسین پڑا ہے خاک پر زہرا کے قلب کا ٹکڑا جگر پا اپنے 72 کے زخم کھائے حسین سرانے بیٹھ گئے دل کو تھام کر سرور پڑی جو چہرے عباس پر نگاہ حسین صدا یہ آتی تھی زہرا کرن سے ہائے حسین. ایک نعرہ سلوات. اب میں گزارش کرتا ہوں عالی جناب مولانا سیف عباس صاحب سے جو آئے اور مجلس کو خطاب کریں. ایک نعرہ حیدری، ایک نعرہ صلوات. فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینعلہ غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدا بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا الممجد بشير المسدد نذير المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وأهل بيته طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله الأحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات. قرآن کریم کے یہ الفاظ جن کے ذریعے سے مسلسل سلسلہ گفتگو آگے بڑھ رہی ہے، ولایت
اور عزاداری کے عنوان سے پروردگار عالم نے ہمارے لیے دو چیزوں کا انتظام کیا، ایک قرآن ہے اور دوسرے اہل بیت، تاکہ ہم دونوں کا سہارا لیے رہیں۔ اگر کوئی چیز قرآن میں سمجھ میں نہیں آتی ہے تو در اہل بیت کے اوپر اس کی تفسیر مل جاتی ہے۔ چونکہ قرآن کو اگر آپ دیکھیے تو توریت، انجیل، زبور، اس کے علاوہ اور 50 صحیفے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئے، اگر سب کو کیلکولیٹ کر لیجئے تو تقریباً 100 کے آس پاس تعداد ہوتی ہے۔ لیکن اگر آج آپ پوچھئے کہ توریت اپنی اصل توریت ہے، نہیں ملے گی۔ انجیل اپنی اصل انجیل ہے، نہیں ملے گی۔ زبور اصل ہے۔ ساری کتابیں جو اصل تھیں وہ سب بدل دی گئی ہیں۔ یہ فقط قرآن کا معجزہ ہے، یہ قرآن معجزہ ہے جو جیسا نازل ہوا تھا ویسے ہی آج تک باقی ہے۔ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، کوئی بھی تبدیلی کر نہیں سکتا۔ یہ اللہ کا کلام قیامت تک باقی رہنے والا۔ اس میں اگر اس دور میں کہ جب سب آ رہے تھے دعویٰ کرنے کے لیے تو چیلنج کیا گیا کہ لے آؤ کچھ آیتیں بنا کے، سورہ بنا کے، کچھ سورے بنا کے، لیکن کوئی بھی جواب لا نہ سکا۔ تو قرآن جو ہے وہ ہے معجزہ، اور معجزہ انسان کی سمجھ میں آ جائے تو معجزہ نہیں رہتا۔ بھئی معجزہ کہتے کس کو ہیں؟ معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ معجزہ وہ چیز ہے کہ جو چیز ہماری سمجھ سے باہر ہو۔ یہ مائک رکھا ہوا ہے، ابھی ایک دم سے اٹھ جائے، آپ کہیں گے معجزہ ہو گیا۔ کیوں معجزہ ہو گیا؟ ارے بھائی مائک اٹھا تو ہے، کہا نہیں، یہ ہوا میں کیسے رکا ہوا ہے، یہ معجزہ ہے۔ تو میں نے کہا بات بالکل صحیح ہے، اگر چیز سمجھ میں آ جائے تو معجزہ نہیں ہے، اگر چیز سمجھ میں نہ آئے تو معجزہ بنتی ہے۔ تو یاد رکھو، جو کتاب معجزہ بن کے آئی ہو، کیا وہ رٹنے سے سمجھ میں آ سکتی ہے؟ بھئی رٹ کے سمجھ میں آ سکتی ہے؟ ناممکن ہے۔ لہذا جب تک کتاب کو، اور کوئی آپ دیکھیے کتنی تفسیریں موجود ہیں، بڑے بڑے علماء مفسرین نے قلم کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد قرآن کا ترجمہ بھی کیا، تفسیر بھی لکھی، سب کچھ کیا، لیکن آخر میں کیا لکھا؟ واللہ عالم، اللہ بہتر جاننے والا ہے۔ یعنی جو اس نے اپنے علم کے اعتبار سے تحریر کر سکتا تھا، بہتر سے بہتر الفاظ، معنی، ترجمہ سب لکھا، لیکن اس کے بعد اس کو کنفرم نہیں، یقینی، اس نے کہا اللہ بہتر جاننے والا ہے۔ جتنا بڑا مفسر ہو، جب لکھنے بیٹھا کسی تفسیر آیت کی تفسیر یا کسی کو ترجمہ، آپ دیکھیے سب مختلف ہیں۔ کیوں؟ کیا ایک صحیح ہے باقی سب غلط؟ نہیں، سب صحیح ہیں، لیکن یہ اس کا اعجاز ہے قرآن کا کہ جو قرآن کو تفسیر اور ترجمہ کرنے بیٹھا اس کو نئے معنی ملے، روایات ملی، احادیث ملی، اس نے ان کو جمع کر کے پیش کر دیا اور آخر میں لکھ دیا اللہ بہتر جاننے والا ہے۔ تو اگر کوئی تصور کر لے، اسی لیے قرآن کریم نے کیا کہا؟ قرآن میں دیکھیے، صرف قرآن کافی ہے سے بات نہیں کافی ہوگی، قرآن نے کہا ہے کہ اس میں تدبر کرو، غور و فکر کرو، تب تمہاری سمجھ میں آئے گا، تب تم سمجھو گے، ایسے سمجھ میں آنے والا نہیں ہے۔ تو آج
جب ہم بات کرتے ہیں اہل بیت کی تو کہا حسبنا کتاب اللہ، سمجھ لو قرآن کو، نکال لو دین کو، قرآن سے نکال لو شریعت کو۔ تو یاد رکھو مسلمانوں، پوری زندگیاں ختم ہو جائیں گی، 2 رکعت نماز قرآن سے نکال نہیں سکتے۔ زندگیاں ختم ہو جائیں گی، نماز نہیں ملے گی قرآن میں، تو دین کہاں سے ملے گا، شریعت کہاں سے ملے گی؟ در آل محمد کا سہارا لینا پڑے گا۔ اور جب تک آل محمد کا سہارا نہیں لوگے، کیونکہ جب ادھر سے کتاب نازل ہوئی ہے تو پھر ادھر ہی سے معلم کتاب بھی ہوگا، اور جو معلم کتاب ہوگا وہی ولی خدا ہوگا۔ ایک ایک مرحلے کے اوپر غور فرمائیے گا، چونکہ بہرحال میں کوشش یہی کر رہا ہوں کہ اگر ولایت کی بات کی جائے تو قرآن سے بات کی جائے، قرآن سے سمجھایا جائے، قرآن کے ذریعے بتلایا جائے۔ آئیے، قرآن سمجھ لیا تم نے؟ سمجھو قرآن کو۔ قرآن مجید کا 16واں سورہ، سورہ نحل، آیت کا نشان 78 78۔ اطمینان سے گھر کے اوپر جا کر قرآن کھولنا، اور میں حوالے اسی لیے دیتا ہوں تاکہ اپنے سننے والوں کو حوالہ دے دوں، ان کے ذہنوں تک بات کو پہنچا دوں، تاکہ جب وہ بات سن لیں، سمجھ لیں، دیکھ لیں، جان لیں، تو اب ہماری ضرورت ان کو نہ پڑے، جہاں مل جائیں وہیں کیل ٹھوک کے چلے آئیں۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ جائیے گا جس سے دل چاہے۔ اب لیجئے حوالہ ہم سے سنیے، قرآن مجید کا 16واں سورہ، سورہ نحل، آیت کا نشان 78۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ کہ ہم نے تم کو ماؤں کے پیٹ سے نکالا جب تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ بطون امہاتکم اخرج بطون امہاتکم، ماؤں کے پیٹ سے جب نکالا تو تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ اچھا، اب اس کے بعد کیا؟ ہم نے تم کو کان دیے، ہم نے تم کو آنکھیں دیں، ہم نے تم کو دل دیا تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ ہو گیا قرآن؟ سمجھو بھئی، کان سے کون سی نماز پڑھتے ہو؟ کان سے نماز ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے۔ آنکھوں سے روزہ ہوتا ہے؟ عبادات کو اگر لیجئے، انسان جب نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے، میں صرف ایک عبادت کا تذکرہ کر کے بات کو آگے بڑھا دوں گا کہ جب انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، کیونکہ سب سے اہم امپورٹنٹ عبادت نماز، جو سب سے پہلے نماز پڑھنا ہے، کھڑا ہوتا ہے تو پیروں پہ کھڑا ہوتا ہے۔ اور کیا آپ نے ہاتھوں سے تکبیر کہتا ہے، تو کہنا تو چاہیے تھا کہ میں نے تم کو پیر دیے تاکہ تم کھڑے ہو سکو، تم کو ہاتھ دیے تاکہ تم تکبیر کہہ سکو، تم کو چہرہ پیشانی دی تاکہ تم سجدہ کر سکو۔ بہت توجہ کیجئے گا۔ آنکھ دی، کان دیے اور دل دیا تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ آنکھ، کان، دل، شکر گزار ہو جاؤ۔ یہ 3 چیزوں کے لیے بات کی گئی ہے، اور یہ ایک مقام نہیں ہے، کئی مقاموں کے اوپر گفتگو کی گئی ہے۔ چاہے سورہ اعراف کو لے لیجئے، چاہے سورہ بنی اسرائیل کو لے لیجئے، 70ویں سورہ کو، سب میں آنکھ، کان، دل، آنکھ، کان، دل، جا کر دیکھیے گا، ڈھونڈیے گا کئی مقام کے اوپر۔ تو یہ کیوں؟ میں تو سمجھتا تھا پیر دیے جاتے تاکہ میں نماز میں کھڑا ہو سکتا تھا، ہاتھ دیے جاتے تاکہ میں تکبیر کہہ سکتا تھا، ہمیں پیشانی دی جاتی تاکہ ہم جو ہے اس سے سجدہ کر سکتے تھے، لیکن قدرت نے کیا کہا؟ آنکھیں، کان اور دل، ہم نے تم کو۔ اب یہ کیا ہے بھیا؟ ہماری سمجھ میں تو نہیں آئی آیت۔ قرآن کا معجزہ کیا ہے؟ قرآن کا معجزہ کیا ہے؟ قرآن بات کہہ کے بڑھتا نہیں ہے،
بلکہ ایک آیت کا جواب دوسری آیت سے دیتا ہے۔ اب ڈھونڈیے کہ کہاں کہاں کس کس عضو کا ریلیشن ہے۔ آنکھ کہاں سے ریلیٹڈ ہے، کان کہاں سے ریلیٹڈ ہے، دل کہاں سے ریلیشن رکھتا ہے، ڈھونڈیے۔ فکر کی منزل ہے، غور کیجئے۔ جب ہم نے دیکھا تو قرآن مجید کا 49 نمبر سورہ حجرات، اس نے آواز دی لما یدخل الایمان فی قلوبکم، دلوں میں ایمان نہیں گیا ہے۔ غور کیا آپ نے؟ دلوں میں ایمان نہیں گیا ہے۔ اس کے بعد اب اگر تمہیں کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو پریشان نہ ہوا کرو، جلدی سے رسول کے پاس جایا کرو، یا رسول اللہ ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آیا، یہ سمجھ میں نہیں آیا، رسول سمجھائیں گے۔ اب ہم نے ہاتھوں کو جوڑا، یا رسول اللہ آنکھ اور کان کا مقصد بھی سمجھا دیجئے کہ آؤ 18 ذی الحجہ کو غدیر کا میدان ہوگا، ہاتھوں پہ دکھلاؤں گا، دیکھ لو، کانوں سے من کن تو مولا کہہ کے سنو۔ کیا حکم ہوا؟ اسی لیے حکم ہوا تھا کہ کہہ بھی دو اور سن بھی لے، دکھا بھی دو، اور اس کے بعد ان کی مودت کو بتلا بھی دو۔ تو اب کئی چیزوں سے ریلیشن بنا، دکھا دو آنکھ، من کن تو مولا سنا دو کان، ان کی مودت کو واجب کر دو دل۔ تو اس کا مطلب قدرت نے اگر آنکھیں دی ہیں، اگر کان دیے ہیں، اگر دل دیا ہے، تو یہ صرف اور صرف شکر گزار اس وقت بنو گے جب در مودت محمد و آل محمد پہ آ کے ولایت علی کا اقرار کر لو گے۔ ایک مرحلہ اور آپ کے سامنے، کل ہم ایک بات کر رہے تھے نا آپ سے معراج کی، ہے نا؟ معراج کی ایک بات کہہ رہا تھا کہ سارے انبیاء نے کس طریقے سے کلمہ پڑھا۔ ٹھیک، آئیے ہمارا یہی چلی رہا ہے کہ قرآن میں جمع کا صیغہ آیا ہے، 3 کلمے ہیں۔ اب کتابوں کے نام سنیے گا، قاضی ایاز، تذکرۃ القواس، ریاض النظرہ، ینابیع المودت، فرائض الصمتین، اس کے علاوہ اور بھی ہیں۔ یہ کتابیں وہ ہیں کہ جن کتابوں کے جمع کرنے والے محدث عالم اسلام کے بڑے معتبر ہیں، بڑے معتبر کتابیں ہیں یہ سب۔ یہ تو 4-5 میں نے نام لیے، اور بھی ہیں، بہت معتبر کتابیں ہیں، جن کی کتابیں وہ بھی بڑے معتبر ہیں۔ اب وہ ایک روایت نقل کرتے ہیں اور کیا لکھتے ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا کہ جب میں جنت کی سیر کر رہا تھا۔ اچھا، یہ جو کتابیں ہیں، ان کتابوں میں جو الفاظ آئے ہیں وہ الگ الگ تو میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن خلاصہ جو ہے وہ سب میں نچوڑ یہی نکل کے آئے گا جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ نچوڑ یہی ہے جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں، الفاظ الگ الگ ہیں۔ تو پیغمبر فرماتے ہیں رأیت مکتوباً باب الجنہ، ہم نے دیکھا جنت کے دروازے کے اوپر۔ پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ ان سب نے لکھا ہے، ہم نہیں کہہ رہے ہیں، ان سب نے لکھا ہے کہ ہم نے جنت کے دروازے پہ لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ جنت کے دروازے پہ تینوں کلمے لکھے ہوئے دیکھے۔ آج ہم سے کہا جاتا ہے کہ آپ علی کی بات کرتے ہیں،
آپ کافر ہیں. میں کہوں گا سرکار میں تو کہتا ہوں مجھ کو بعد میں کافر کہیے گا, پہلے ان لکھنے والوں کو تو کافر کہہ دیجئے جو لکھ کے آئے ہیں, جنہوں نے تحریر کیا ہے. ہم نے کہا بھئی کلمے 3 ہیں؟ کہنے جناب والا قرآن میں دکھائیے, قرآن میں کلمہ دکھائیے آپ. اچھا, تو میں نے کہا آپ اپنا کلمہ دکھائیے. کہنے ابھی دکھاتا ہوں کلمہ. میں نے کہا کہاں ہے کلمہ؟ کہنے کہ چلیے میرے ساتھ. قرآن مجید کا 47 نمبر سورہ, سورہ محمد, آیت کا نشان 19, لکھا ہوا لا الہ الا اللہ. ہاں بات تو صحیح ہے, لکھا ہے لا الہ الا اللہ. میں نے کہا اب دکھائیے محمد رسول اللہ. کہنے کہ آئیے 47 کے بعد 48 نمبر میں قرآن مجید کا 48 نمبر سورہ, سورہ فتح کا, چلیے اس کی 29 نمبر آیت کی ابتدا دیکھیے, رسول اللہ. میں نے کہا بات تو صحیح ہے, لا الہ الا اللہ بھی مل گیا اور محمد رسول اللہ بھی مل گیا. میں نے کہا ٹھیک ہے, دونوں مل گئے, وہ سورہ فتح میں اور یہ. میں نے کہا اب ہم سے ہمارے سن لیجیے جب آپ کہنے جی. میں نے کہا آپ یہ بتائیے کہ یہ قرآن مجید کا 48 نمبر سورہ جو ہے سورہ فتح, یہ نازل کب ہوا؟ کہنے لگے یہ تو مدنی سورہ ہے. میں نے جی بالکل مدنی ہے. میں نے کہا کب نازل ہوا؟ کہنے لگے یہ تقریباً شاید 6 ہجری میں نازل ہوا تھا. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا 6 ہجری کو اگر جوڑا جائے تو اعلان بعثت کے بعد کتنے سال بعد آیا؟ کہنے لگے محمد رسول اللہ یہ سورہ جو ہے یہ تقریباً 19 سال بعد آیا تھا. سمجھ میں آیا؟ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد. کہنے لگے 19 سال بعد آیا. تو میں نے کہا 19 سال بعد جب محمد رسول اللہ آیا تو ابھی 19 سال تک جو لوگ آپ کہتے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے وہ کہاں سے کلمہ پڑھا تھا بھائی؟ وہ کس جگہ سے کلمہ لائے تھے؟ جب یہ کلمہ جو ہے یہ سورہ یہ 6 ہجری میں نازل ہوا. کہنے وہ تو روایت سے ہے. تو میں نے کہا تم روایت سے کلمہ ڈھونڈو, ہم کو قرآن سے پوچھو. لہذا ہم بتاتے ہیں کہ ہمارا کلمہ قرآن میں موجود ہے جس میں واضح طور کے اوپر چاہے اطاعت کو دیکھ لیجئے کہ اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو, صاحبان امر کی اطاعت کرو. چاہے ولایت کو دیکھ لیجئے کہ اللہ تمہارا ولی, رسول تمہارا ولی, اور وہ تمہارا ولی جو حالت رکوع و زکوٰۃ کو ادا کرتا ہے. یہ عظمت ہے. اس مرتبے کو دنیا سمجھے. اور تم صحابیت کی بات کرتے ہو, ہم ولایت کی بات کرتے ہیں. پہچانو صحابیت کو اور دیکھو عظمت ولایت. کل میں نے ایک اشارہ کیا تھا سورہ آل عمران کی 81 نمبر آیت کا, ہے نا, آئے میثاق کا. آج 2 جملے اس میں بھی کہتا چلوں. آئے میثاق سارے نبیوں سے عہد و پیمان لیا گیا تھا, انبیاء سے. کل اشارہ کیا تھا, آج تھوڑا سا اس کو ڈیٹیل میں لے کے آ رہا ہوں. سارے نبیوں سے کیا کہا گیا کہ ہم نے جو تم کو کتاب دی ہے, جو ہم نے تم کو نبوت دی ہے, کیوں دی ہے؟ کہ ابھی یہ نبی مصدق آئے گا, اس کے اوپر تم کو ایمان لانا ہے اور تمہیں اس کی مدد کرنا ہے. سب نے اقرار کر لیا, ہاں ہاں ہم ایمان لائیں گے, مدد کریں گے. پھر اس کے بعد پروردگار نے کہا ٹھیک ہے تم بھی گواہ رہنا اور ہم بھی تمہارے ساتھ گواہ رہیں گے. بہت توجہ کیجیے گا. اب پیغمبر کی طرف چلیے. پیغمبر کیا فرما رہے ہیں؟ پیغمبر سے کیا 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 ہے؟ ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اگر تم نے یہ نہیں پہنچایا تو رسالت کو انجام نہیں دیا. بہت توجہ کیجیے گا عزیزو, پورے قرآن سے بات سمجھا رہا ہوں. اگر تم نے یہ نہ پہنچایا تو کار رسالت انجام نہیں دیا.
اچھا رسول نے جو رسالت پہنچائی، نماز رسالت، روزہ رسالت، حج رسالت، زکوٰۃ رسالت، نماز کو پہنچایا، رسالت کو پہنچایا، زکوٰۃ کو پہنچایا، رسالت کو پہنچایا، روزے کو پہنچایا، رسالت کو پہنچایا، حج کو پہنچایا، رسالت کو پہنچایا. تو جتنی عبادتیں پہنچائی وہ سب رسالت کو. اگر رسول یہ نہیں کرتے تو گویا نماز بھی نہیں. بہت توجہ کیجئے گا، نماز بھی نہیں پہنچائی، روزہ بھی نہیں پہنچایا، حج بھی نہیں پہنچایا، زکوٰۃ بھی نہیں پہنچایا، خمس بھی نہیں پہنچایا. اگر یہ نہ پہنچایا تو وہ بھی نہیں پہنچایا. غور کیا آپ نے پیغمبر نے کہا کیا ہے؟ پیغمبر نے بتلایا کہ دیکھو اگر ولایت علی کو رسول نہ پہنچائیں تو نہ انہوں نے نماز پہنچائی، نہ انہوں نے روزہ پہنچایا، نہ انہوں نے حج پہنچایا، نہ انہوں نے خمس و زکوٰۃ پہنچائی. تو اب مسلمانوں تم بتلاؤ کہ اگر وہ ولایت کو نہ پہنچا کے کچھ نہیں پہنچا رہے تو تم نہ مان کے سب کر کے کیا فائدہ پا رہے ہو؟ ابھی 2 جملے باقی ہیں، بات ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے. میں تو انبیاء تک لے کے جاؤں گا، مسلمانوں کی بات میں نہیں کرتا، میں انبیاء اور نبیوں کی بات کر رہا ہوں. اور آخر میں 81 نمبر آیت کے بعد 82 نمبر بھی جا کر دیکھیے گا. اگر یہ سارے نبی، ان 1,24,000 انبیاء سے کہا گیا، اگر تم سب کے سب پلٹ گئے اور تم نے نبی کی تصدیق نہیں کی، تم نے اگر نبی کو مدد نہیں کی تو کیا ہوگا؟ سارے انبیاء سے کہا گیا کہ سب کے سب فاسق. قرآن ہے. تمہیں آخری نبی کی مدد کرنا، ایمان لانا ہے. اگر تم نے نہیں کیا تو سب کی نبوتیں گئیں. صلوات ایک پڑھیے محمد والے. عزیزوں، اس سے زیادہ قیمتی جملہ میں نہیں دے پاؤں گا، اور قرآن سے بات کر رہا ہوں، کوئی کتاب نہیں ہے سوائے کتاب اللہ کے، اس سے بات کر رہا ہوں. سورہ آل عمران قرآن مجید کا 3 سورہ، آیت کا نشان 81-82 دیکھیے گا. اگر تمام انبیاء محمد پر ایمان نہ لائیں تو سب کی نبوتیں چلی جائیں. عظمت محمد سمجھ میں آئی؟ محمد کی عظمت سمجھ میں آئی؟ نبی آخر کی عظمت سمجھ میں آئی کہ اگر سارے انبیاء محمد پر ایمان نہ لائیں تو سب انبیاء کی نبوتیں چلی جائیں. اب وہ نبی کہ جس کو نہ ماننے پہ سارے انبیاء کی نبوتیں جائیں، اگر وہ نبی ولایت علی نہ پہنچائے تو اس کی بھی نبوت رک جائے. سارے نبیوں کی نبوتیں ٹھہر جائیں، رک جائیں اگر ان کے اوپر ایمان نہ لائیں، اور اگر یہ علی کی ولایت کا اعلان نہ کرے تو فما بلغت رسالتہ، تو ان کی رسالت و نبوت روک لی جائے. یہ عظمت ولایت. اور کیا آپ نے؟ یہ ہے ولایت. لہذا ولایت کو سمجھیں. ایک واقعہ، کبھی کبھی واقعہ بھی سن لیا کیجئے. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد. مسجد بھری ہوئی ہے، چاہنے والے سب بیٹھے ہوئے ہیں. پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ وقت آخر ہے، جس کا جو بھی ہمارے ذمہ باقی ہے وہ بتائے تاکہ اس کو ادا کر دیا جائے. سب بیٹھے رہے. ایک شخص کھڑا ہوا، کیا یا رسول اللہ ہمارا باقی ہے. کہا کیا باقی ہے تمہارا؟ کہا یا رسول اللہ
ایک جنگ میں آپ تشریف لیے جا رہے تھے، ناقے پہ سوار تھے، ناقہ سست چل رہا تھا، آپ نے ناقے کو تازیانہ مارا، وہ تازیانہ غلطی سے میری پشت پہ پڑ گیا، غلطی سے میری پشت پہ پڑ گیا۔ سن لیا آپ نے؟ مجمع اصحاب کا بیٹھا ہوا ہے، سب نے سن لیا، خاموش۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ دیکھا آپ نے حیات رسول میں سب اصحاب خاموش بیٹھے، اس کی تائید کر رہے ہیں کہ نبی سے غلطی ہو سکتی ہے۔ اب آئیے ہم کیا کہنے جا رہے ہیں؟ ارے قسم خدا کی ایک ایک چیز کا جواب موجود ہے۔ ایک صلوات اور پڑھیے محمد۔ آج دیکھیے، آپ دیکھتے ہیں کہ پوری سائنس ترقی کیے ہوئے ہے، انہوں نے راکٹ مارا ادھر، وہ نکل گیا ادھر، ہے نا؟ مس فائر ہو جاتا ہے نا، کبھی ادھر مارا ادھر نکل گیا، پاسبل ہے، ٹھیک؟ لیکن کہاں کہاں سے نکل کے آتی ہیں چیزیں؟ یہ بتائیے کہ جب پرندے اپنی چونچوں میں پتھر لے کر آئے تھے ادھر سے، پرندے اپنی چونچوں میں پتھر لے کے آئے تھے ادھر سے، تو کسی پرندے کا مس فائر ہوا تھا کہ مثلا وہ پرندے کنکریاں پھینک رہے ہوں اور وہ مارنا تھا ابرہہ کے لشکر کو، ہاتھیوں کو، اور وہ پڑ گیا ہو وہاں کی جنتا کو؟ ہے ایسا ہوا تھا؟ کیوں نہیں؟ پرندے تھے، ہو جاتی مسٹیک۔ ہم مسلمانوں سے کہنے جا رہے ہیں، مسلمانوں تم بتاؤ مسٹیک کیوں نہیں ہوئی؟ کہنے لگے آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے، پرندوں سے کیسے مسٹیک ہوتی؟ وہ اللہ نے بھیجے تھے۔ غور کیا آپ نے؟ وہ اللہ نے بھیجے تھے، ان سے مسٹیک کیسے ہوتی؟ تو میں کہنا تو یہی چاہ رہا ہوں کہ یہ تمہارے ایمان مسٹیک ہو سکتی ہے۔ اب یہ تمہارا ہے تو بہرحال اب پیغمبر نے کہا ٹھیک ہے، تو اس شخص نے کہا کہ آپ وہ تازیانہ منگوائیے۔ اچھا ایک جملہ اور کہتے چلوں، پیغمبر خاموش ہیں، یہ نہیں کہتے تم جھوٹ بول رہے ہو، پیغمبر یہ نہیں کہتے تم جھوٹ بول رہے ہو، پیغمبر خاموش ہیں۔ بھئی کہنا چاہیے تھا نا کہ ایسا پاسبل ہی نہیں ہے، ایسا ہوا ہی نہیں، لیکن پیغمبر نے اس کو جھٹلایا نہیں، خاموش ہیں، کیونکہ جانتے نتیجہ کیا ہوگا، نتیجہ کیا ہوگا، لہذا پیغمبر نے خاموش رہ کے بتلایا کہ دیکھو جب ہم اس جھوٹے کو نہیں جھٹلاتے تو تم ہمارے سچے کو کیوں جھٹلا سکتے ہو؟ اب تازیانہ آیا اندر سے، جب تازیانہ آ گیا تو اس نے تازیانے کو لیا، اور تازیانے کو لینے کے بعد پیغمبر کی طرف بڑھا، پیغمبر کے پاس پہنچا، پیغمبر سے کہنے لگا یا رسول اللہ، جب آپ نے میرے تازیانہ مارا تھا اس وقت میرے پشت پر قمیص نہیں تھی، آپ بھی اپنی قمیص ہٹا دیجئے۔ پیغمبر نے قمیص بھی ہٹا دی، جیسے ہی قمیص ہٹائی اس نے تازیانہ پھینکا، مہر نبوت کو چوما، کہا یا رسول اللہ ہمیں اس کا بوسہ لینا تھا۔ ختم ہو گیا واقعہ ختم ہو گیا، فنش۔ آیا کچھ سمجھ میں نے کیا جملہ کہا تھا؟ صحابیت اور ولایت۔ صحابی نے کیا کیا؟ چوما۔ میں بتلانا ہی چاہتا ہوں کہ صحابیت اور ولایت کو ملاؤ نہیں، جہاں صحابیت کے ہونٹ جاتے ہیں وہاں ولایت کے پیر آتے ہیں۔
عظمت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور یاد رکھو، ہم در آل محمد سے وابستہ لوگ، آل محمد کے در سے جو وابستہ ہے، آج جو یہ عزاداری ہے، یہ کیا ہے؟ یہ جو مجلسیں ہو رہی ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ اس امن کے پیغام کو آگے بڑھایا جا رہا ہے جو آقا امام حسین دے کے گئے ہیں۔ کیا امن کا پیغام تھا؟ امن کا پیغام یہ تھا کہ مقصد کے حصول کے لیے اگر قربانی دینا، میرے جملے کو سنیے گا، بہت گہرا جملہ کہہ رہا ہوں، مقصد کے حصول کے لیے اگر قربانی دینا پڑے تو قربانی دے دو، لیکن مقصد حاصل کر لو۔ ہم اس محرم میں صرف امن کی بات کرتے ہیں، ہم اس محرم میں ان مظلوموں کا ماتم کرتے ہیں، ہم خود اپنے کو پیٹتے ہیں، اپنے سینوں پہ ہاتھ مارتے ہیں، اپنے سر پر تلوار مار کے اپنا خون بہاتے ہیں اور ان کو خراج عقیدت پہنچاتے ہیں، ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ یاد رکھو کہ ہم جس طریقے سے خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، بہت امن کے ساتھ امن کی بات کرتے ہیں، اور جو ان سے ٹکرایا کیسا ذلیل ہوا، آج دنیا یزید کو دیکھ لے، یزید کو دیکھ لے۔ ہر دور میں یزید آیا، ہر دور میں یزید آیا، لیکن عزاداری سے اگر مقابلہ کیا تو ذلیل و رسوا ہوا، مٹ گیا۔ لہذا ہم بتلا دینا چاہتے ہیں، کل کا جو واقعہ ہے، میں نے اس سے پہلے بھی گزارش کی تھی، متنبہ کیا تھا کہ روزگار مت چھینو، ہم کو خاموشی کے ساتھ، امن کے ساتھ عزاداری کر لینے دو۔ لیکن کل کیا واقعہ ہوا؟ ضلع جون پور شاہگنج میں بھادی گاؤں میں گھر میں گھس کے تعزیے کی بے حرمتی کی گئی ہے۔ ایک بات کہہ رہا ہوں، بہت توجہ کیجئے گا۔ آپ دیکھتے ہیں نا، آپ ایک غبارہ لے کے آتے ہیں، غبارہ ایک لے کے آتے، بچے کے لیے گھر میں لے کے آتے، بچہ اس کو ہلکے ہلکے دبا دیتا ہے، وہ نہیں پھٹتا ہے، لیکن اگر زور سے دبا دیتا ہے تو پھٹ جاتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ وہاں کچھ لوگ تھے، لیکن اگر ان کو دبایا گیا تو سب نے دیکھا کہ سینکڑوں نہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے پہنچ کے ماتم کیا اور احتجاج کیا۔ ہم کہنا یہ چاہتے ہیں، وہاں سینکڑوں تھے تو ہزاروں بن گئے، اور جہاں لاکھوں ہیں، ہم کو عزاداری کرنے دو۔ ہم امن والے لوگ ہیں، ہم صرف اپنے سینے کو پیٹتے ہیں۔ آپ غور کر کے دیکھیے، ہمارے پاس اطلاعات ہیں، ہمارے شہر سے سبیلیں ہٹوائی جا رہی۔ کیوں سبیلیں ہٹوا رہے ہو؟ ہر چوراہے پہ نکڑ کے اوپر اسٹال لگا ہوا ہے، کوئی چائے بیچ رہا ہے، کوئی پوری کچوڑی بیچ رہا ہے، 10 آدمی کھڑے ہوئے کھا رہے ہیں، اس پہ تمہیں کوئی اعتراض نہیں۔ اگر حسین کے نام پہ کوئی 2 گلاس پانی پلا رہا ہے تو تم اس سبیل کو ہٹا رہے ہو۔ سبیلیں ہٹوانا کیا مقصد؟ کورونا بڑھ رہا ہے،
ہر ایک چوراہے پہ دیکھیے، ہر ایک دیوار کے اوپر دیکھیے، ہر ایک شہر کی ریلنگ کے اوپر دیکھیے، پرچم لگے ہوئے ہیں۔ میں نام کسی کا نہیں لینا چاہتا، میں نہیں بات کرنا چاہتا۔ ہمارے پاس ساری بنارس سے بھی کل میرے پاس آیا کہ وہاں کس طریقے سے باراتیں نکالی جا رہی ہیں، دوسرے مذہب کے لوگ اپنے جلوس برآمد کر رہے ہیں۔ خود ہمارے شہر کے اندر جتنی بھیڑ جمع ہو رہی ہے، ہم مثال نہیں دینا چاہتے، ہم صرف اپنی بات کرنا چاہتے ہیں۔ اگر سب کچھ ہو رہا ہے تو پھر ہم کو بھی کر لینے دو سکون کے ساتھ، نہیں ورنہ اگر بچے نے غبارہ دبا دیا، اور یہ تاریخ گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے، ہماری زندگی، ہماری حیات، یہ سب حسین کے اوپر سے اور کربلا پر سے قربان ہے۔ ڈرے وہ کہ جس کو خون سے ڈر لگتا ہو، ہم تو خود اپنا خون بہا کر نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اور ایک بات بتا دوں، مائیں بچپنے سے بچوں کو زنجیر اور قمع کا ماتم کر کے ان کی عادت اسی لیے ڈلوا دیتی ہیں کہ اگر کبھی عزائے حسین پہ وقت آئے تو پھر قربانی سے پیچھے نہ ہٹنا۔ لہذا اگر کارروائی نہیں کی گئی تو پھر یاد رکھو، وہ الگ کی بات ہے، ہر دور میں ہوا ہے۔ جب رسول کے دور میں ہوا کہ پاس بیٹھنے والے پیٹھ میں چھری مار رہے ہیں، جب مولائے کائنات کے دور میں ہوا، صفین میں نہیں ہوا، ہر دور میں ایسا ہوا ہے۔ اور وہ بھی سن لیں کہ جو علی علی کہہ کر منتری تو بن گئے، تو اگر علی کہنے پر منتری پد مل سکتا ہے تو پھر وہ علی منتری پد چھین بھی سکتا ہے۔ اتنا یاد رکھو، یہ کیا ہو گیا ہے؟ قسم خدا کی ہر ایک کے لیے رونے کا مقام ہے۔ ارے جو ہے وہ خاموش، سب بھول گئے حسین کو، سب بھول گئے یزا کو، کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں، ہر ایک چاپلوسی کر رہا ہے۔ اور یہ کہتا ہوں، میں نے پچھلے سال بھی کہا تھا کہ اگر مخبر بننا ہے تو اہل بیت کے بنو، انتظامیہ کے نہ بنو، کیونکہ اگر انتظامیہ کے مخبر بنو گے تو یہاں بھی ذلیل ہوگے اور وہاں بھی ذلیل ہوگے، اور اگر اہل بیت کے مخبر بن گئے تو یہاں بھی عزت ملے گی، وہاں بھی عزت ملے گی۔ عزاداروں، ہم مطمئن ہیں، بہت دل جلا رہتا ہے، اپنے حتی الامکان محرم سے پہلے سے جو ہو سکتا ہے کوشش کر رہا ہوں۔ سب کو واقعہ معلوم ہے، جب قوم کے لیے نکلو، جب ملت کے لیے نکلو، کیسے مخبروں نے ہمارے پر مقدمے لگوائے تھے، ہر چوراہے پہ ہماری ہولڈنگ دیکھی تھی۔ اللہ کا شکر ہے، مولا کا کرم ہے، ملی کامیابی، پھر لگو مقدمے۔ اس سے ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ اپنی چال چلے گا، تم جس کی مخبری کرو گے۔ بھئی تم ضلع انتظامیہ کی جو مخبری کر رہے ہو وہ چند ٹکوں کے لیے کر رہے ہو، جو آپ کو شاید معلوم ہو کہ یہ انتظامیہ جو ہے نا، ان مخبروں کو بھی زیادہ دن تک نہیں رکھتی ہے، مخبروں کو زیادہ دن تک نہیں رکھا جاتا۔ جب مخبر ناکارہ ہو جاتے تو خود ان کو کسی نہ کسی مرحلے میں ختم کروا دیا جاتا ہے، یاد رکھو۔ لیکن اہل بیت کے اگر مخبر بن گئے، یہ چند ٹکے دیں گے، لیکن وہ جو عزت دیں گے کوئی اس کی برابری نہیں کر سکتا ہے۔ اور ہمیں فخر ہے اس بات کا فخر ہے کہ ہم جو ہیں کوشش یہی کر رہے ہیں کہ
دعا کرتے کہ توفیق ملے، کچھ کرتے رہیں۔ عزاداروں، جس طریقے سے اذیت دی جا رہی ہے، انشاءاللہ جو دشمن عزا ہیں، جو دشمن ولایت ہیں، وہ یہاں بھی ذلیل و رسوا ہوں گے اور وہاں بھی ذلیل و رسوا ہوں گے۔ چونکہ ہر روز میں کہتا ہوں سب سے ٹکرا لینا لیکن بی بی سے نہ ٹکرانا۔ بی بی سے نہ ٹکرانا، کیونکہ جو بی بی سے ٹکرایا ہے دنیا دیکھ لے 1400 سے زیادہ سال گزر گئے، آج تک لعنت پڑ رہی ہے۔ یہ عزاداری بی بی کے لال کی عزاداری ہے۔ یہ عزاداری بی بی کو اطمینان بخشنے والی، بی بی کے لیے ایک ایسا سامان ہے کہ جہاں بی بی کو تسلی ہوتی ہے کہ میرے لال کا ماتم کیا جاتا ہے۔ ورنہ قربانیاں، اگر قربانیاں دیکھنا ہے تو آ کر دیکھو در آل محمد پر کہ کیا بنی ہاشم نے قربانیاں دی ہیں۔ عزاداروں، میری ان باتوں کو لیجئے، سیریس لیجئے اور اس پہ فکر کر کے عمل کرنے کی کوشش کیجئے۔ قربانیاں دیکھنا ہے، آ کر قربانیاں دیکھو کیسے کیسے قربانیاں دی گئیں۔ کربلا میں بھی قربانیاں دی گئیں اور کوفے میں بھی قربانیاں دی گئیں۔ اور یہ نہ سمجھنا کہ صرف جوانوں نے قربانیاں دی ہیں، بچوں نے بھی قربانیاں دی ہیں۔ عزاداران امام مظلوم، آج جو مصیبت بیان کر رہا ہوں وہ ایسے بچوں کی مصیبت بیان کروں کہ جو تنہا ہیں۔ کوفہ شہر ہے اور بچوں کی تنہائی اور بے کسی ہے۔ عزاداروں سمجھ گئے آپ؟ پرسہ دینا ہے عزاداران امام مظلوم ان بچوں کو، ان بچوں کی ماں کو اور بی بی زہرا کو۔ جب جناب مسلم گئے تھے نا تو 2 بیٹوں کو بھی اپنے ساتھ لے کے گئے تھے۔ ایک بیٹے کا نام تھا محمد، دوسرے بیٹے کا نام تھا ابراہیم۔ 2 چھوٹے چھوٹے، ایک کی عمر تقریباً 8 سال کے آس پاس، ایک کی عمر 10 سال کیا۔ جب جناب مسلم شہید ہو گئے تو ابن زیاد نے جناب مسلم کے بچوں کی تلاش شروع کی۔ دونوں بچے قاضی شورے کیا موجود تھے۔ جناب مسلم نے قاضی شورے سے کہا تھا میرے بچوں کو اپنے کیا رکھ لو، اور اس کے بعد جب کوئی مدینے قافلہ جاتا ہوا ملے تو ان بچوں کو ان کے ساتھ مدینے بھیج دینا۔ جب جناب مسلم کے بچوں کی تلاش شروع ہوئی اور ڈھونڈا گیا تو جناب مسلم کے بچوں کو، تو قاضی شورے ڈر گیا، اور قاضی شورے نے ان دونوں بچوں، اس کو پتا چلا کہ ایک قافلہ ہے جو آج مدینے جا رہا ہے۔ اس نے اپنے بیٹے اسد سے کہا کہ ان بچوں کو لے جاؤ اور لے جانے کے بعد اس قافلے تک پہنچا دو، یہ بچے مدینے چلے جائیں گے۔ عزاداران امام مظلوم، غربت پہ روئیے گا، شہادت تو میراث ہے۔ غربت پہ روئیے گا، شہادت تو میراث ہے۔ 2 چھوٹے کمسن بچے شب کی تاریکی میں قاضی شورے کا بیٹا ان بچوں کے ہاتھوں کو پکڑے ہوئے لے کر پہنچا۔ قافلہ آگے بڑھ چکا تھا۔ ایک دفعہ قاضی شورے کے بیٹے نے کہا دیکھو بیٹا وہ قافلہ جا رہا ہے، تم لوگ اسی طرف چلے جاؤ، قافلے میں شریک ہو جاؤ گے۔ یہ کہہ کے قاضی شورے کے بیٹے نے بچوں کو چھوڑ دیا۔ یہ کمسن بچے تھے، چھوٹے چھوٹے قدم تھے، بچوں نے قدموں کو آگے بڑھایا، قافلہ آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ بچے پوری رات کوفے میں چکر لگاتے رہے۔ صبح نمودار ہوئی، صبح نمودار ہوئی۔ ابن زیاد کے سپاہیوں نے بچوں کو گرفتار کر لیا، بچے گرفتار ہو گئے، ابن زیاد کے پاس پہنچائے گئے۔ ابن زیاد نے دونوں بچوں کو قید خانے میں ڈال دیا۔ دونوں بچے قید خانے میں ہیں، اور اس کے بعد دونوں بچے، عزاداران امام مظلوم، ایک ایک جملے کے اوپر تصور کیجئے گا۔ چھوٹے چھوٹے بچے، کم سن بچے۔ بڑا بھائی چھوٹے بھائی سے کہنے لگا کب تک یہ سوکھی روٹیاں کھائیں گے؟
کب تک یہ پانی پیئیں گے؟ تو دونوں بھائیوں میں مشورہ ہوا کیوں نہ جو نگہبان ہے اس سے بات کی جائے۔ دونوں بچے ایک دن نگہبان کے پاس آئے، کہا بھائی تم بہت اچھے ہو، تمہارا نام کیا ہے؟ بتایا مشکور نام ہے۔ کہا تم نبی کو جانتے ہو؟ کہا ہاں ہم جانتے ہیں نبی کو، ہم انہی کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ کہا تم ان کے وصی کو جانتے ہو؟ کہا ہم ان کے وصی کو بھی جانتے ہیں۔ یہ کہتے کہتے دونوں بچوں نے کہا کہ تم مسلم ابن عقیل کو جانتے ہو؟ کہا ہاں میں ان کو جانتا ہوں، وہ بھی بنی ہاشم کے ہیں۔ تو پھر کمسوئے بچوں نے کہا کہ ہم انہی کے فرزند ہیں، ہم انہی کے بیٹے ہیں، کیا تم ہم کو رہا نہیں کر سکتے ہو؟ ہم کو رہا کر دو، ہم آخرت میں اپنے جد سے کہہ کر تمہاری سفارش کروائیں گے۔ جیسے ہی مشکور نے یہ سنا تڑپ گیا، دربان نے دروازہ کھول دیا، کہا بچوں مجھ کو معاف کر دینا، میری شکایت نہ کرنا، جاؤ تم آزاد ہو۔ جاؤ تم آزاد، تم آزاد ہو۔ بچوں کو آزاد کر دیا۔ ایک انگوٹھی دی اپنی نکال کے، انگوٹھی نکال کے دی، کہا جاؤ فلاں مقام پہ چلے جانا، وہاں میرا بھائی رہتا ہے، اس بھائی کو یہ انگوٹھی دکھانا، وہ بھائی اس انگوٹھی کو دیکھ کے پہچان لے گا، پھر اس کے بعد تم اس سے کہنا، وہ تم کو مدینے بھجوا دے گا۔ صبح ہوئی، مشکور کو طلب کیا گیا کہ تمہارے قید سے بچے کیسے رہا ہو گئے؟ اس نے کہا ہمیں نبی آخر کو منہ دکھانا ہے۔ اس کو مارا گیا، اتنا مارا گیا وہ مر گیا، ختم ہو گیا، وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ یہ دونوں بچے کم سن بچے دن میں راستے کو طے کرتے تھے، جب شام ہوتی تھی پیڑ کے اوپر چڑھ کے بیٹھ جاتے تھے، ڈر ان کے ساتھ تھا۔ عزادارانی مظلوم، دو مظلوم بچوں کا ماتم ہے، مصائب ہیں، مصیبت ہے، اس کو بیان کرنا ہے، 2-4 دقیقے۔ اس کے بعد وہ بچے ایک دن بچے پیڑ کے اوپر بیٹھے تھے، ایسے پیڑ پہ بیٹھے جہاں نیچے کنواں تھا، پانی بھرنے کے لیے ایک عورت آئی۔ جیسے یہ عورت آئی اس نے ڈول کو کنویں میں ڈالا، اب جو کنویں میں اس نے ڈول کھینچنے کے لیے جھانکا تو کیا دیکھتی ہے کہ 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کے چہرے نظر آ رہے ہیں، 2 اس کنویں میں چاند نظر آ رہے ہیں۔ اس نے سر کو اوپر کیا، اب جو اوپر دیکھا 2 بچے، چھوٹے چھوٹے بچے، 2 سہمے ہوئے بیٹھے ہوئے۔ پوچھا تم کون ہو؟ بچے ڈرے ہوئے تھے، کہا تم ہم کو ابن زیاد کے تو حوالے نہیں کرو گی؟ اس نے کہا نہیں کریں گے، تم ہو کون؟ جیسے ہی بچوں نے کہا کہ ہم مسلم ابن عقیل کے بیٹے ہیں، فوراً اس نے کہا ارے میری مالکہ اس خان وادی کی چاہنے والی ہے، جلدی اترو تمہیں اپنے مالکہ کے پاس لے کے چلیں۔ دونوں بچے اترے، اترنے کے بعد اس کنیز کے ساتھ اس کی مالکہ تک پہنچے۔ جیسے ہی مالکہ کو پتہ چلا یہ بنی ہاشم کے بچے ہیں، دونوں بچوں کا منہ ہاتھ دھلایا، ان کے سامنے دسترخوان بچھایا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا شوہر کتنا بڑا دشمن اہل بیت ہے۔ اس نے دونوں بچوں کو کھلا کے گھر میں تہہ خانے میں لے جا کر کہا بچوں تم لوگ یہاں آرام کرو۔ آدھی رات گزر گئی، تب اس کا شوہر تھکا ہوا آیا جس کا نام حارث تھا، پہنچا، پریشان تھا۔ بیوی نے پوچھا کیوں اتنے پریشان ہو؟ کہنے لگا مسلم کے 2 بچے قید خانے سے بھاگ گئے، بہت بڑا انعام رکھا گیا ہے، انہی کی تلاش میں ہم نکلے تھے، میں نے اتنا تلاش کیا کہ میرا گھوڑا بھی مر گیا، میں نے پیدل چلنے لگا، وہی تھکا ہوا ہوں۔ کھانا وانا کھایا، اس کے بعد لیٹا ہوا تھا، تھکان، نیند نہیں آئی تھی اس کو۔ ادھر بچے سو رہے تھے، سوتے سوتے انہوں نے خواب میں دیکھا کچھ، اٹھ گئے دونوں بچے۔ محمد نے ابراہیم سے کہا بھیا میں نے خواب دیکھا، ابراہیم نے محمد سے کہا بھیا میں نے بھی خواب دیکھا۔ کہا بھیا آپ نے کیا خواب دیکھا؟ کہنے بھیا ہم نے خواب میں دیکھا کہ نانا رسول خدا بیٹھے ہوئے ہیں اور بابا ان کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ نانا کہہ رہے ہیں بابا سے کہ اے مسلم تم خود آ گئے، اپنے بچوں کو لے کے نہیں آئے؟ تو بابا نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ بچے بھی آنے والے ہیں، بچے بھی آنے والے۔
بس جلدی سے ابراہیم نے کہا باپ بھیا ہم نے بھی یہی خواب دیکھا ہے. یہ دونوں چھوٹے چھوٹے بچے اسی انداز سے گفتگو کر رہے تھے. حارث جو لیٹا ہوا تھا اس کے کانوں میں یہ آواز پہنچ گئی. وہ آواز کے پیچھے پیچھے چلتا ہوا آیا. اب جو وہ تہہ خانے میں پہنچا, پوچھا تم کون ہو؟ بتایا کہ ہم مسلم کے بچے ہیں. غصہ آیا, جھنجھلایا کہ میں پورے شہر میں تلاش کرتا رہا اور تم لوگ میرے گھر میں. بس عزاداروں مجلس کو مکمل کر دیا. دونوں بچوں کو کس انداز سے گھسیٹتا ہوا لے کے آیا, ستون سے باندھ دیا. بس عزاداروں 2-3 جملے مصائب کے ہیں, بچوں کی غربت. اور اس کے بعد اب لے کر آیا. دن جب چڑھ کے آیا اس نے تلوار اٹھائی, غلام کو لیا, لے کر فرات نہر کے کنارے پہنچا. فرات کے کنارے پہنچا, اس کی زوجہ پیروں پہ گرتی رہی, یہ نہ کرو, ارے تم ان بچوں کو نہ کرو, ان بچوں کو چھوڑ دو, کیا تم رسول کو چہرہ نہیں دکھاؤ گے؟ اس شقی کو رحم نہ آیا, اس نے اپنی زوجہ پہ تلوار کا وار کیا. زوجہ دنیا سے چلی گئی. اس کے بعد نہر کے کنارے پہنچا, اپنے غلام سے کہنے لگا ان بچوں کے سر و تن میں جدائی کر دو. اس نہر میں اس نے بھی منع کر دیا, اس کو بھی اس نے قتل کر دیا. اس کے بعد یہ خود آگے بڑھا. عزادارو ایک جملہ جب یہ آگے بڑھا تو ایک دفعہ بڑا بھائی کہتا ہے پہلے مجھ کو قتل کرو, چھوٹا بھائی کہتا ہے پہلے مجھ کو قتل کرو. عزادارو ایک جملہ, بڑا بھائی کہتا نہیں پہلے مجھے قتل کرو, چھوٹا بھائی کہتا نہیں پہلے مجھے قتل کرو. ایک دفعہ حارث کہنے لگا یہ بتاؤ تم لوگ پہلے کی کیوں بات کر رہے ہو؟ تو ایک دفعہ محمد کہنے لگا کہ جب میں گھر سے چل رہا تھا تو میری اماں نے میرے چھوٹے بھائی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا تھا. اے محمد, چھوٹے بھائی کا خیال رکھنا, میرے سامنے چھوٹے بھائی کو نہ مار. جزاکم اللہ, جزاکم اللہ. بس مجلس ختم ہو گئی, مجلس ختم ہو گئی. ایک دفعہ اس نے تلوار کا وار کیا, محمد کے صدر کو ختم کیا, دھڑ کو اٹھا کر نہر میں پھینکا ڈالا, سر کو رکھا, پھر ابراہیم پہ وار کیا. بھائی کا لاشا پانی پہ ٹھہرا, ادھر ابراہیم کا لاشا, دونوں بھائی کو لگیر ہوئے, پانی میں سیرتے چلے گئے. یہ سروں کو لے کے پہنچا. کسی نے کہا اتنے چاند جیسے بچے تم نے کیسے مارے؟ اے عزادارو, جو دشمن کی نگاہ میں چاند وہ ماں کے سامنے کیا ہو. اللہ والا نظر سيعلم الذين ظلموا